چونکہ ہمارے پروگرامز میں بار بار یعنی بڑی کثرت سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جو ہمارے غیر از جماعت بھائی ہیں جو کہ جماعت احمدیہ سے زیادہ واقف نہیں ہے، ان کے ذہن میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں کون اور ان کے عقائد باقی مسلمانوں سے کس طرح مختلف ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ منصور ملک صاحب کا سوال شمشاد صاحب آپ کی خدمت میں اس لیے بھی کہ یہ کلیم صاحب کے جواب کا پارٹ 2 ہو جائے گا۔ جی، میں مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اب تو خیر یہ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام جیسا کہ ابھی بتایا گیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اور آپ کی والدہ صاحبہ حضرت چراغ بی بی صاحبہ تھیں۔ آپ 1835 میں ہندوستان کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوئے، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی، اور ایسے وقت میں جب اسلام کی قسم پرسی کی حالت میں ہوگا، اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ایسا دور جب آیا اور اس وقت اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام معمور نہیں بھی ہوئے تھے، تب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈٹ کر اسلام کا دفاع کیا اور مختلف مذاہب کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی اس زمانے کا امام اور مسیح موعود بنا دیا۔ باقی رہا جہاں تک اختلاف کا سوال ہے، وہ اگر گننے لگیں ویسے تو بہت سارے بن جائیں گے، لیکن بنیادی جو اختلاف ہے اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصولی طور پر ہمارا دوسرے مسلمان فرقوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ارکان اسلام وہی ہیں، ارکان ایمان وہی ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم پر مکمل ہمارا ایمان ہے، وغیرہ وغیرہ، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر۔ جہاں تک اختلاف کی بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مسلمان فرقے ایک آدھ کو چھوڑ کر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام زوال پذیر ہوگا، صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کی رسم باقی رہ جائے گی۔ تو ایسی حالت میں جب امت محمدیہ میں بگاڑ آ جائے گا، ایک خادم اسلام نبی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجے گا۔ اس خادم اسلام نبی کے آنے میں دوسرے فرقوں میں اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ خادم اسلام نبی آئے گا، وہ بھی کہتے ہیں خادم اسلام نبی آئے گا، ہم بھی کہتے ہیں اسلام کے خلاف کوئی نبی نہیں آ سکتا، سب کہتے ہیں، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا جو نبی ہے اس کی شخصیت کے تعین میں اختلاف ہے، کہ باقی جو فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امت محمدیہ کو اصلاح کی ضرورت ہوگی تو بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ موجود ہیں وہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں گے، جبکہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ اس امت کی اصلاح کے لیے صرف اور صرف اس امت کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا، جو بھی امام آئے گا وہ اس امت کے اندر سے ہی آئے گا۔ اب اصل اختلاف بنیادی طور پر یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر تو واقعتاً زندہ ہیں، یعنی جو اختلاف ہے وہ حیات مسیح یا وفات مسیح کا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی آئیں گے یقینی طور پر، پھر جماعت احمدیہ غلط قرار پاتی ہے۔ اور اگر قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں بلکہ فوت ہو گئے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے وہ نہیں آئیں گے، تو وہ خادم اسلام نبی جس کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ یقینی طور پر پھر اسی امت کے اندر سے پیدا ہوگا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، جیسا کہ محترم نصیر قمر صاحب نے پہلے یہ بات بیان فرما دی ہے۔ تو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر ہم غلط اور باقی فرقے ٹھیک ہیں، پھر وہی آئیں گے، لیکن اگر فوت ہو گئے ہیں تو پھر یقینی طور پر اسی امت میں سے خادم اسلام نبی نے آنا تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ مسیح موعود، وہ مہدی اور خادم اسلام نبی ہیں جس کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ تو یہ مختصر سا بالکل ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔